السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور مہربان ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ ساری امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آج میں ان کا آپ لوگوں کو ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہم سب کو یہ بات ہے نا جو غور سے سننی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا ہے وہ کتنا ہی سخت اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ ان الفاظوں کو ذرا غور سے سننا۔ سب سے پہلے یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چند نوجوانوں کو بولوں کہ وہ جا کے کچھ لکڑیاں کچھ ایندھن لکڑیاں اکٹھے کریں، پھر میں ان کو حکم کروں کہ ان کے گھروں کو جا کے جلا دے جو بلا عذر اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بلا عذر اپنے گھروں میں نماز پڑھتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ان لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب ان کا کیا ہوگا جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو نماز کے قریب ہی نہیں ہیں۔ آذان آتی ہے، کوئی ہوٹل پہ ہے، کوئی دکان پہ ہے، کوئی کاروبار پہ ہے، کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے، ان کو نماز یا آذان سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا جیسے کہ۔ اب ان کے بارے میں ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن جو نماز کے قریب ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں مگر اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو بنا عذر اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو نماز پڑھتا ہے، جو شخص اور اپنا ٹائم ضائع کر کے پھر نماز پڑھتا ہے، ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا، جس حدیث کا مفہوم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک حکم جہنم کے اندر جلے گا۔ اب یہ بھی کس کے لیے؟ یہ بھی نماز پڑھنے والے کے لیے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ صرف سستی کرتا ہے نماز پڑھنے میں۔ اب ادھر کیا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں۔ ادھر کیا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے مگر سستی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ آج ہم سب اللہ کے یہاں توبہ کریں اور استغفار کریں۔ جو بھائی نماز نہیں پڑھتے وہ بھی توبہ کریں، مل کے ہم سب توبہ کرتے ہیں اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ جو لوگ ہیں نا آج سے یہ نیت کر لو کہ آج کے بعد ہمیں جب بھی اذان آئے گی ہم نماز کو فوراً چلے جائیں گے۔ جب آپ لوگ اپنی نیت کو مضبوط بناؤ گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ کی نیت میں آئے گا نا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور مجھے مسجد میں جا کر پڑھنی ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ تو ٹھیک ہے نا بھائی، انشاءاللہ آپ بھی کوشش کرو، ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہم باجماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔